الإذعان بأن زيدا قائم أو السلبية كالاعتقاد بأنه ليس بقائم. فقد اختار مذهب الحكماء حيث جعل التصديق نفس الإذعان والحكم دون المجموع المركب منه ومن تصور الطرفين كما زعمه الإمام الرازي. واختار مذهب القدماء حيث جعل متعلق الإذعان والحكم الذي هو جزء أخير للقضية هو النسبة الخبرية الثبوتية أو السلبية لا وقوع النسبة الثبوتية التقييدية أو لا وقوعها. فسيشير إلى تثليث أجزاء القضية في مباحث القضايا. یہاں سے مصنف شارح علیہ رحمت دو اختلافی مسئلوں کی طرف اشارہ کرنے سے عبارت کے اندر اور ان دو اختلافی مسائل کے اندر مصنف کا مذہب واضح کرنا چاہتے ہیں کہ مصنف کا مذہب اس میں کیا ہے۔ اختلافی مسائل یہ ہے کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے۔ پھر اختلافی مسئلہ یہ ہے کہ تصدیق مرکب ہے یا بسیط ہے۔ بسیط کہتے ہیں مفرد کو، مرکب کو کہتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے تصدیق ایک چیز کا نام ہے یا زیادہ چیزوں کا نام ہے، یوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ بہرحال یہاں پر جو ہے یہاں اختلافی مسئلہ ہے کہ تصدیق مرکب یا بسیط ہے۔ تفسیر اس کا یہ ہے کہ حکماء منطقی حضرات ہے، ان کے نزدیک تصدیق صرف یہاں پر جو ہے حکم کا نام ہے، صرف حکم، یہ نہیں گویا کہ وہ کہتے ہیں تصدیق صرف یہاں پر جو ہے نسبت خبریہ کا نام ہے۔ نسبت خبریہ یہ تصدیق ہے، یا صرف حکم کا نسبت خبریہ حکم ایک چیز ہوتا ہے، صرف حکم کا نام ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ تصدیق نام ہے نسبت خبریہ کا اور تصورات ثلاثہ کا۔ نسبت خبریہ حکم اور تصورات ثلاثہ، تین تصورات، ان سب کے مجموعہ کا نام تصدیق ہے۔ یہ اختلاف ہے تو گویا کہ نتیجہ نکلے گا کہ حکماء کے نزدیک تصدیق مفرد ہے، بسیط ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق مرکب ہے، یعنی بہت ساری چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ تو اس اختلاف کے نتیجے میں اختلاف کے تین فرق نکلیں گے۔ ایک تو حکماء کے نزدیک تصدیق صرف حکم کا نام ہے اور بس، اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک تصدیق حکم اور تصورات ثلاثہ، جس کو تصورات اطراف کہا جاتا ہے۔ یہ تصور طرفین کا ہے کتاب والے نے، تصورات اطراف یعنی تصورات ثلاثہ، اطراف کا معنی سیٹوں کے تین تصورات۔ یہاں پر جو ہے ان سب کے مجموعہ کا نام ہے امام رازی کے نزدیک، اور حکماء کے نزدیک صرف حکم کا نام۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ حکماء کہتے ہیں تصور یہ تصدیق عینی حکم ہے، تصدیق عینی حکم ہے، تصدیق حکم ایک چیز ہے، عینی حکم۔ اور امام رازی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عینی حکم نہیں ہے تصدیق، بلکہ جز تصدیق، یعنی وعلیکم السلام، یہ جو کیا نام ہے حکم ہے، یہ عین تصدیق نہیں ہے بلکہ حکم جز تصدیق ہے۔ تصدیق ایک جز بن رہا ہے کیونکہ اور تصورات بھی ساتھ ہیں، تو گویا کہ حکماء کے نزدیک حکم عین تصدیق ہے، یعنی ایک چیز دونوں، اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ جز تصدیق ہے، حکم ایک جز بن رہا ہے، باقی اور اجزاء بھی ہیں۔ اور تیسری بات یہاں پر یہ ہے کہ حکماء کے نزدیک یہ بسیط ہے، امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک مرکب ہے۔ بہرحال یہاں پر جو ہے اختلاف مرکب بسیط میں ہے کہ ایک چیز کا نام ہے یا زیادہ چیزوں کا نام ہے۔ تو حکماء کے نزدیک ایک چیز کا نام ہے اور امام رازی رحمہ اللہ کے نزدیک ایک چیز کا نام نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کا نام ہے، یعنی بہت سی چیز کیا ہے تصدیق کا، اور ساتھ تصورات ثلاثہ کا نام حکم ہے۔ اور حکماء کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر جو ہے نفس حکم تصدیق ہی ہے۔ پھر اس میں یہ بات آئے گی کہ وہ کہتے ہیں کہ عین تصدیق ہے حکم، اور حکماء کہتے ہیں کہ نہیں، امام رازی کہتے ہیں کہ عین حکم تصدیق نہیں ہے بلکہ جزء تصدیق ہے۔ اور تیسری بات ان کے نزدیک آئے گا کہ بسیط ہے
حکما کے نزدیک، امام راضی کے نزدیک یہاں پر جو ہے بسیط نہیں بلکہ مرکب ہے۔ اب یہاں پر مصنف کا مذہب کیا ہے؟ کیونکہ شارح نے جو بات لایا ہے یہاں تعین مذہب مصنف ہے، ماتن کے مذہب کا تعین کرنا ہے کہ اس نے کون سا مذہب اختیار کیا ہے، امام راضی کا یا حکما کا۔ تو بتا رہے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس نے اس عبارت کا بتائیں گے کہ مذہب اختیار کیا ہے امام راضی کا نہیں بلکہ حکما کا۔ اس پر دلیل کیا ہے؟ اس پر دلیل یہاں پر جو ہے اس نے تصدیق کو، نسبت کو کیا نام ہے، یہ متعلق ہے اذعان کا، نسبت کو متعلق کیا ہے اذعان کا، اور نسبت سے مراد وہی حکم ہے، اذعان کے متعلق کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک صرف تصدیق نام ہے حکم کا، باقی چیزوں کا نہیں ہے، ورنہ تو ساتھ کہتے ہیں اذعان لنسبت میرا تصورات ثلاث ساتھی کہتے ہیں انہی کا ہے۔ تو وہ یہاں پر معلوم ہوتا ہے کہ تصدیق ان کے نزدیک صرف حکم اور تصدیق ایک چیز ہے، باقی تصورات اس میں نہیں ہے۔ تو یہ بتا رہے ہیں قولو ان کان اذعانا للنسبت، وہ پر جو متن تھا ان کان اذعانا للنسبت فتصدیق، یہ بتا رہے ہیں کہ نسبت خبریہ کے ادراک کا اذعان ہو، پہلے پڑھا تھا نسبت خبریہ کے ادراک کا اذعان یقین ہو تو تصدیق کھلاتا ہے، جہاں پر صرف ایک چیز ہے نسبت خبریہ یعنی حکم کا یقین ہو تو تصدیق ہی کھلاتا ہے۔ تو ایک چیز ہو گیا، حکم تصدیق ایک ہی چیز ہے، زیادہ چیزوں کا مرکب نہیں ہے، یہ بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اعتقادا للنسبت الخبریۃ الثبوتیہ، کہتے ہیں کہ یعنی اذعان کا معنی بتا رہے ہیں کہ اعتقادا للنسبت الخبریۃ الثبوتیہ، کہ یقین ہو نسبت خبریہ ثبوتیہ کا، کل اذعان بان زیدن، نسبت ثبوتیہ خبریہ کیا ہوتا ہے، بان زیدن قائم، یہ نسبت خبریہ ثبوتیہ ہے، زید کے کھڑے ہونے کا خبر دیا جا رہا ہے اور ہے بھی اس بات کا، کھڑا ہے یہ اس بات ہے۔ اب سلبیہ یا نسبت خبریہ ثبوتیہ نہ ہو بلکہ نسبت خبریہ سلبیہ ہو، نفی ہو، نفی کو سلب کہتے ہیں منطق میں، کل اعتقاد بانہ لیس بقائم، کہ زید کھڑا نہیں ہے، اب کھڑا ہونے کا یا نہ ہونے کا یقین ہو تو یہ تصدیق ہے، یعنی فلاں کام ہے یا فلاں کام نہیں ہے، نفی میں اس بات میں کسی ایک چیز کے بارے میں حکم لگ رہا ہو یقینی طور پر تو یہ تصدیق کھلائے گا۔ تو گویا کہ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مصنف کا مذہب یعنی ماتن کا مذہب بھی یہ ہے کہ حکم عین تصدیق ہے اور یہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے، یعنی مفرد ہے، مرکب نہیں ہے۔ فقد اختار مذہب الحکمہ، کہتے ہیں مصنف نے اختیار کیا ہے حکماء کی مذہب کو، کس طرح، حیث جعلت تصدیق نفس الاذعان والحکم، تصدیق کو نفس اذعان حکم کا ہے، اس نے صرف حکم تصدیق ہی ہے، ایک چیز کا نام ہے، زیادہ چیزوں کا نام نہیں ہے۔ دون المجموع المرکب منہ من التصورات الثلاثہ، کہتے ہیں کہ مجموع مرکب یعنی حکم اور تصورات الثلاثہ کے مجموعہ کا نام نہیں ہے، کیونکہ یہ تو امام راضی کا مذہب تھا کہ تصدیق حکم اور تصورات ثلاثہ سب کو ملائیں گے تب تصدیق بنے گا۔ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجموعے کا ذکر نہیں کیا ہے، اذعان النسبت کہا ہے، صرف حکم کا تذکر کیا ہے کہ حکم کا یقین ہو تو تصدیق ہے وہ، کہتے ہیں کہ صرف حکم کو تصدیق کہا ہے، دون المجموع المرکب منہ ومن تصور الطرفین، تصور طرفین اور اس کے مرکب کے مجموعے کو تصدیق نہیں کہا ہے۔ تو معلوم ہو گیا کہ یہاں پر انہوں نے مذہب اختیار کیا ہے حکماء کا، امام راضی کا نہیں کیا ہے، کما زعمہ الامام الرازی، جیسے امام راضی کا گمان ہے، یعنی یہ گمان ان کا ہے کہ یہ تصدیق حکم اور تصورات ثلاث سب کا نام ہے، یعنی مرکب ہے، بسیط نہیں ہے۔ ایک یہ اختلافی مسئلہ تھا، اس میں اس کا مذہب ذکر کر دیا کہ اس کا مذہب حکماء والا ہے، امام راضی والا نہیں ہے۔ یہ منطق کے یہاں پر ایک سمجھ لیں، یہاں پر جیسے کہ فقہا ہوتے ہیں، ہاں تو منطق میں یہاں پر جو مہارت رکھتے ہیں ان کو حکماء کہتے ہیں۔ بار یہاں پر جو ہے امام راضی بھی منطقی ہے، یہ بھی حکماء میں آتے ہیں، لیکن یہاں پر جو ہے یہاں پر کیونکہ ایک مذہب الگ ہے اس وجہ ذکر کیا ہے۔ آگے دوسرے اختلافی مسئلہ ہے کہ قضیہ کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں، قضیہ کے اجزاء 3 ہے یا 4 ہے، یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ قضیہ جملہ یا مرکب جسے کہتے ہیں آپ، اس کو قضیہ کہیں گے منطق میں، یہ قضیہ کلیہ ہے، یہ قضیہ سالبہ ہے، یہ قضیہ ثبوتی ہے، قضیہ سلبی ہے، اس کو ہم عربی میں یا نحو میں مرکب مفید ہے یا مرکب غیر مفید ہے جیسے کہا جاتا ہے، تو اس کو قضیہ کہیں گے۔ جیسے زید قائم ان کو ہم مرکب مفید کہتے ہیں، تو یہ قضیہ کہیں گے، قضیہ ثبوتیہ، اور زید لیس بقائم اس کو یہاں پر قضیہ سلبیہ کہیں گے۔
بہرحال یہاں پر جو ہے یہ قضیے کے اجزاء کتنے ہوتے ہیں اس میں اختلاف ہے، 3 اجزاء ہوتے ہیں یا 4 ہوتے ہیں؟ اس میں اختلاف یوں ہے، قدماء کا، متقدمین کا اور متاخرین کا اختلاف ہے۔ متاخرین بعد والے منطقی، قدماء یا متقدمین پرانے منطقی، ان کا اختلاف ہے اس میں۔ متقدمین کہتے ہیں قضیے کا اجزاء 3 ہے، موضوع، محمول اور نسبت یعنی حکم، لگنا حکم ہے، زید کا قیام کے حکم لگ رہا ہے یا قائم نہ ہونے کا حکم لگ رہا ہے، یہ 3 چیزیں ہوتے ہیں۔ جیسے کہا زید قائم، ایک زید موضوع ہے، قائم محمول ہے، اور ایک زید کا جو قیام کی نسبت ہو رہی ہے، یہ 3 چیزیں مل کر قضیہ بنتا ہے، جملہ بنتا ہے۔ زید قائم، زید کو جیسے موضوع ہم کہتے ہیں، یہاں پر کہیں گے موضوع، اور قائم جیسے ہم خبر کہتے ہیں نحو میں، تو اس کو کہیں گے محمول منطق میں۔ اور تیسرا کیا جز ہے؟ تیسرا جز یہاں پر جو ہے زید کی طرف جو قیام کا نسبت ہو رہا ہے، قیام کا نسبت ہو رہا ہے زید کے ساتھ، آپ کے ساتھ بیٹھنے کا نسبت ہو رہا ہے، فلاں کے ساتھ کھڑے ہونے کا نسبت ہو رہا ہے، یہ نسبت، یہ 3 جز ہیں، یہ 3 جز مل کر یہاں پر جو بن رہا ہے قضیہ، یہ کہتے ہیں متقدمین۔ اور متاخرین کہتے ہیں کہ 4 اجزاء ہے قضیے کا، ایک تو یہ موضوع، دوسرا محمول، اور تیسرا یہاں پر جو ہے نسبت تقییدیہ، یعنی یہ ساتھ قیام کی نسبت ہونے سے پہلے ایک ان کے ہاں نسبت اور ہوتی ہے، نسبت تقییدیہ کہتے ہیں وہ، نسبت تقییدیہ، یعنی زید کو جو قیام سے مقید کیا ہے، زید کو مقید کیا قیام کے ساتھ، اس کو کہیں گے نسبت تقییدیہ۔ اور چوتھا پھر یہاں پر جو ہے یہ حکم ہوگا، جو لگ رہا ہے حکم اس پر قیام کا یا عدم قیام کا، تو ایک بیچ میں ایک تیسرے لاتے ہیں نسبت تقییدیہ، اس کو کہتے ہیں۔ تو کوئی کو کہتے ہیں کہ زید قائم کے اندر 4 باتیں ہوں گے، ایک زید موضوع، ایک قائم محمول، ایک جو زید کو مقید کر رہے ہیں قیام کے ساتھ یہ، اور ایک پھر حکم لگنا کھڑا ہے یا نہیں ہے، اس کہتے ہیں ہست اور نیست، ہست یا نیست کا جو حکم لگ رہا ہے ہونے نہ ہونے کا، یہ چوتھا بن جائے گا۔ تو وہ ہے کہ ہست اور نیست کے ذریعے سے جو حکم لگ رہا ہے، ہونے نہ ہونے کا حکم لگنے سے پہلے ایک نسبت نکال رہے ہیں، ایک اور جز نکال رہے ہیں، وہ جز ہے نسبت تقییدیہ کا، کہ زید کو مقید کیا ہے پڑھنے کے ساتھ، کھانے کے ساتھ، بیٹھنے کے ساتھ، اٹھنے کے ساتھ، تو گویا کہ ان کے 4 بنتے ہیں۔ یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس متن یہ شارح یہاں پر جو ہے اس کے اندر یہ بتائیں گے کہ مصنف کا مذہب کیا ہے اس میں، جہاں بتائیں گے مصنف کا مذہب وہ ہے جو قدماء کا ہے، متقدمین کا ہے، کیا کہ قضیے کا اجزاء 3 ہے، مصنف بھی ان کے ساتھ ہے، متقدمین کے ساتھ، تو یہ بتا رہے ہیں یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ اب بتا رہے ہیں واختار مذہب القدماء، کہ مصنف نے بھی پسند کیا ہے قدماء متقدمین کے مذہب کو، یعنی کیا کون سا مذہب کہ قضیے کا اجزاء 3 ہے، اس کو پسند کیا ہے حیث جعل متعلق الاذعان والحکم الذی هو جزء اخیر للقضیۃ، کہتے ہیں یہاں پر حیث جعل متعلق الاذعان، کیونکہ اس نسبت اور حکم کو متعلق اس نے بنایا ہے اذعان کا، اور پیچھے اذعان النسبت، یہ حکم کو اس نے متعلق کیا ہے اذعان کا، اذعان کے متعلق کیا ہے، اور حکم کے الذی هو جزء اخیر للقضیۃ، جو آخری جز بنتا تھا قضیے کا، متقدمین کی آخری جز یہ حکم ہی ہے، موضوع معمول حکم بس 3 تھے، تو کہتے ہیں جو آخری جز بنتا تھا اس کو متعلق کیا ہے اذعان کا، جب اذعان کے متعلق کیا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے نزدیک یہ قضیے کا اجزاء 3 ہی ہے، چوتھا وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ هو النسبۃ الخبریہ، یہ حکم اور جس کو جز آخر کہتے ہیں یہ نسبت خبریہ ہے، نسبت خبریہ یعنی حکم، الثبوتیہ او سلبیہ، نسبت جائے گا ثبوت کے درجے میں ہو یا سلب کے درجے میں ہو، کھڑے ہونے کے ہو یا نہ ہونے کا ہو۔ کہتے ہیں کہ لا وقوع النسبت ثبوتیۃ التقییدیہ او لا وقوعها، یہاں سے یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر عبارت محذوف ہو، یہ نسبت حکم متعلق اذعان کا نہ ہو، بلکہ یہاں پر جو ہے وقوع اور لا وقوع، اس کو تقیید کہتے ہیں، نسبت تقییدیہ کے یہاں پر جو متعلق ہو سکتا ہے، اور نسبت تقییدیہ کے متعلق ہوگا
تو اجزاء بن جائیں گے 4. یہاں پر اس کو محذوف مانیں گے نسبت وقوع اور نسبت لا وقوع. کہتے ہیں نسبت وقوع یا نسبت لا وقوع کو محذوف مانیں گے تو یہ نسبت لفظ متعلق ہوگا اس کا، لہذا اجزاء 4 بن جائیں گے. تو اس کا مثلا جواب دیا ہے کہ یہاں پر تو اگر ہم چلو محذوف مانیں تعویل کر لیں گے، لیکن آگے قضایا کے بعد جہاں مستقل آ رہی ہے وہاں پر جا کے مصنف نے صاف کہا ہے کہ قضا کے اجزاء 3 ہے، پھر کیا ادھر کیا تعویل کریں گے؟ یہاں پر تو کام چل جائے گا تعویل کر کے، لیکن وہاں پر جب صاف وہ کہہ رہے ہیں تو پھر کیا ادھر تعویل کریں گے؟ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ جب یہاں پر محذوف مانیں گے تو آگے جا کر مصنف کا کلام میں تناقض بن جائے گا، اختلاف بن جائے گا. یہاں پر چلو ہم مان لیا، ہم نے کہا 4 قضا مان لیں گے اجزاء، وہاں پر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ 3 اجزاء ہے، لہٰذا یہاں پر یہ ماننا پڑے گا کہ یہ یہاں پر کوئی چیز محذوف نہیں ہے، ڈائریکٹ اس کا متعلق ہے. اس کا متعلق مانیں گے تو 3 اجزاء بنتے ہیں. یہ بتا رہے ہیں لا وقوع نسبت ثبوتیہ التقییدیہ اولا وقوع وسيشير الى تثلیث اجزاء القضیہ فی مباحث القضایا. کہ دوران قریب مصنف یہاں پر جو ہے فی اشارہ کریں گے الی تثلیث اجزاء القضیہ، قضیہ کے اجزاء کی 3 ہونے کی طرف، فی مباحث القضایا قضایا کے باعث میں جا کے، کہ وہاں پر اشارہ کریں گے کہ قضیہ کے اجزاء 3 ہے، اور وہ صاف اشارہ ہوگا، وہاں پر کوئی یہاں پر جو ہے احتمال اور تعویل بھی نہیں ہو سکے گی. لہٰذا یہاں پر جو ہے جب احتمال تعویل وہاں پر نہیں ہو سکتی ہے تو یہاں پر بھی احتمال اور تعویلات نکالنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ ماننا پڑے گا کہ مصنف کا مذہب 3 اجزاء والا ہے، کہ قضیہ کے اجزاء 3 بنتے ہیں جیسے کہ متقدمین کا مذہب ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ابھی یہ منطق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں. منطق کے مسائل ایسے ہوتے ہیں، کوئی اچھی بھی آتی ہے لیکن